خوابوں میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، خوابوں میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نہ جلال کہیں آسمان کو۔ 1500 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ، 1500 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ، کوئی گھٹا سکا نہ محمد کی شان کو۔ آج ہم سب اس مبارک تاریخی موقع پر جمع ہوئے ہیں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، جس کا مقصد صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے جو دنیا تک آپ کو پہنچانا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا سرمایہ اور ایمان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ بلندی ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ان کے ذکر سے ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ان کے سنتوں پر عمل کریں اور سیرت نبی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو ہم سب کو چاہیے دلوں کو صاف و پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے محبوب سے عشق کریں گے تبھی تو اللہ کی خاص نظر ہم پر پڑے گی۔ مومن تبھی کوئی بنتا ہے جب دل جڑ جائے رسول اللہ سے۔ عقل، علم اور نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی نے کون سی علم کی کتابیں پڑھی تھی، مگر ان جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا کیا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی زندگی تباہ کرتی ہے، دونوں میں بد کا لفظ لگتا ہے اردو میں، بدگمانی اور دوسری بد زبانی۔ بدگمانی ہر کسی شخص کے لیے برا خیال لانا، اس کی نیت کو برا جاننا، وہ فلانا دھوکہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں سوچنا۔ اللہ سب بہتر جاننے والا ہے۔ کسی کے بارے میں صرف برا خیال رکھنے سے آپ کی سوچ بری ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ دوسرا بد زبانی، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ کیا کیا بد زبانی کرتے ہیں، پھر بھی اسی زبان سے اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اسی سے تلاوت کرتے ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے، کبھی گندے برتن میں آپ نے دودھ یا پانی ڈال کر پیا؟ کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ پیالہ گندا ہے۔ مگر گندی زبان سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کو اپنی زبانوں کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زبانوں کو درست کریں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رہتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بے عزتی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گی۔ پھر صحابی نے کہا، ایک خاتون ہے جو نہ نفل روزے رہتی ہے، نہ نفل نماز پڑھتی ہے، مگر اس کی زبان کا بول بہت میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہو وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ حضور نے فرمایا، اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد یا عورت میں ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے اندر ساری ہے۔ اگر زندگیوں میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، اور زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہو تو زبان کو کھول دو، جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہ پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہ ہوا۔ ایسا کردار ہم سب میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ عطر سے کپڑے مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، عطر سے کپڑے مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے خوشبو آپ کے جب کردار سے آئے۔ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن نیکی اور برائیوں میں تولی جائے گی، اس میں شوہر کا تعلق بیوی کے ساتھ اور بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ تولا جائے گا۔ جس بیوی نے اپنی زندگیوں میں سدھار لائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ہر انسان کی مدد کیجیے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے روشنی بنتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ حضور سے کسی نے پوچھا، ہمارے گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی گھر جایا کرو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور اپنے گھر میں سلام پیش کیا، سب کے گھر کے لوگوں کو سلام پیش کیا کرو۔ درود شریف کی فضیلت بہت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی محفلوں میں کثرت سے درود پڑھا کرو۔ نیک انسان بنیے، سب سے محبت سے پیش آئیے۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام میں سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، محبت۔ اس سے سیکھیے، محبت اپنی زندگیوں میں ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھے سلوک کرنا، کسی سے دل آزاری نہ کرنا ایک اچھے اخلاق کی نشانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو قائم ہے ازل سے وہ بھروسے چھین لیتا ہے، عبادت کے ریاضت کے سلیقے چھین لیتا ہے، اور نوازش کرتا رہتا ہے، کمی اس میں نہیں کرتا۔ وہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدے چھین لیتا ہے۔ توبہ طلب کیجئے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے۔ توبہ کے طلبگار بنیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور رزق کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا، جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اسے جنت عطا
اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کو آج عہد کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں سدھار لائیں گے اور اپنے اخلاق صحیح کرنے میں لگ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے کون ہوگا؟ ہر امتی کی ساری زندگی یہی دوڑ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح قرب مصطفیٰ کو پاؤں، نبی پاک کے نگاہ کرم مجھ پر ہو، میں دنیا میں بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہہ رہے ہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے قریب بٹھائیں گے۔ تو فرمایا پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ آخر میں حضور کی شان میں کچھ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایمان آپ، حاصل ایمان آپ، ایمان آپ، حاصل ایمان آپ ہیں، نازا ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں۔ سب پر بقدر حوصلہ ہوتے ہیں منکشف، قرآن آپ، معنی قرآن آپ ہیں۔ وجہ ہے سکون ہے اس میں گرامی کا ایک ورد، دشواریوں میں اس قدر آسان آپ ہے۔ غیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال، اپنی امت کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں۔ آپ آ گئے وہ راہ ہدایت ہوئی تمام، دین مبین کا آخری اعلان آپ ہیں۔ دامن میں آپ کے ہیں 2 عالم کی نعمتیں، ہر زاویے سے سورہ رحمان آپ ہیں۔ کر دیجئے نگاہ عنایت ہم سب پہ بھی، سرکار 2 جہانوں کے سلطان آپ ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔